الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله عليا ألا إن سلعة الله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بہت ہی عزیز و برادر محترم حضرت مولانا مفتی سیف الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے دوست احباب نمازی حضرات، پہلے بھی حضرت کے حکم پہ میں کئی مرتبہ یہاں پر آ چکا ہوں. جب بھی ہمارا یہ روحانی اصلاحی خانقاہی تزکیہ نفس تصوف کی نسبت سے ملک میں کہیں سفر ہوتا ہے، دورہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ آنے کی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرماتے ہیں اور یہاں سے ابتدا اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دیتے ہیں. رات ہی کو ہم یہاں پر پہنچے ہیں، رات کو 2 بجے. پہلا جمعہ حضرت کے پاس ہی ہے، اس کے بعد پھر 7 جگہ اور پروگرام ہے پنڈی اسلام آباد. پھر 26 کو ہم آگے دیر کی طرف روانہ ہو جائیں گے. دیر میں تقریباً ہے 6 دن. پھر 31 اگست کو وہاں سے نکلیں گے
تو لوئر چترال میں 10 دن ہوں گے 9 ستمبر تک. 10 ستمبر سے 14 ستمبر تک اپر چترال شندور تک. پھر وہاں پہ پچھلے سال بھی اسی تھا پروگرام ہوں گے یہی اصلاحی بیانات بیت تزکیہ ذکر اذکار کی نسبت. پھر شندور ٹاپ سے جیسے اتریں گے تو ضلع خضر گلگت بلتستان کے 14 ضلعوں میں سے ضلع خضر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. کنڈر ویلی ہے، گوبی سے یاسین ہے، باگوچ گلگت شہر تک. یہ تقریباً جو ہے 23 ستمبر تک ہو. پھر وہاں سے ضلع استور جو لانگا پربت کی طرف آتا ہے دیوسائی. اس سال بھی ہم وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ پروگرام ہوں گے دیامر ضلع دیامر چلاس 30 ستمبر تک. یہ ابتدا اللہ نے یہاں سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. دوسرا عرض یہ کہ ہمارے جو بھائی سیلاب سے متاثر ہیں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. میڈیا کا یہ دور ہے، حالات ہم سب کے سامنے ہیں آئے ہیں اور بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے. اب اپنے حضرت والا مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدفون جنت البقیع ان سے اجازت لے کر سن 2005 میں جو بزرگ زندہ ہیں ان کی بھی اور جو وفات پا چکے ان کی قبر ہے اکثر جگہ مزار بنا دی. ہم اور آپ مدرسوں میں جامعات میں دارالعلوم میں پاکستان ہندوستان بننے کے بعد مشغول ہو گئے. مدارس جامعات علمی کام دینی کام. ہمارے دوسرے بھائیوں نے پھر ہماری بزرگوں کی قبروں پہ جو قبضہ کر لیا. اکثر جتنے مزارات بنے ہوئے ہیں یہ سارے ہمارے اکابر علماء دیوبند یہ اسی سلسلے کے اکابر بزرگ اولیاء اللہ ہے. ہم نے تو جو دیکھی اس کے بعد جو انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں پہ پھر بدعت شروع ہو گئی. دوسرے لوگ آ گئے. وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، آپ سب جانتے ہیں. وہاں پہ ہر طرح کی خلافات بھی، قبروں کو سجدہ بھی، قبروں کا طواف بھی، بھنگ بھی، چرس بھی، ناچ بھی، گانا بھی، حال بھی، عورت مرد کا اختلاط بھی، کیا کیا چیزیں ہیں. وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ ہماری کمی ہے کہ انہوں نے اس کو قبضہ کر لی ہے. ہمارے اکابر اولیاء اللہ سارے ہمارے سلسلے میں جو 42 واسطوں سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے ہمارے اکابر اولیاء اللہ. تو پھر ہم موسیٰ زئی جو ہے وہاں بھی گئے. نقشبندی سلسلے کے حضرات اور بزرگان دین کا ہے تو موسیٰ زئی بھی گئے. یہ بہت بڑا ڈیرہ اسماعیل خان اولد کی مروت یہ پورا علاقہ ہے. کنیا شریف خان کے سراجی خواجہ خان محمد صاحب وہ بھی وہاں پر ہے. ادھر ہم گئے. وہاں سے پشاور گئے. آدمی کے گئے کوئی بزرگ ہوتے نہیں وہاں بڑے بزرگ چلہ گئے. ہم نے دیکھی کہ خانے کے اندر تھی 40 دن تک وہاں پہ چلہ کاٹنا. وہاں بھی ہم رہے. سوات گئے سیدو شریف جو بنے تو میں نے یہ سیلاب دیکھا میں حیران رہ گیا. اس بازار میں ہم چلے پیر بابا ہم گئے تھے. پیر بابا جیسے لاہور میں داتا اجویری کا ہے ایسی بہت بڑی مسجد ہے. رش لگا ہوا لوگوں کا آنا جانا تاتا بندہ ہوا. جو لوگ وہاں کے وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے علم میں لانے کے لیے بہت بڑی مسجد تھی مینار کے پیر بابا کی. تو وہاں پہ گئے. پھر ان کے جو شیخ تھے وہ مولانا صدیق. اب یہ لفظ بشنوئی ہے یہ بشونی ہے کیا ہے مجھے پڑھنا نہیں آ رہا. یہاں زیادہ سیلاب آیا بشنوئی سارا وہ چلا. وہ عام قبرستان میں ان کی قبر تھی. وہاں تک اب تک یہ لوگ پہنچے نہیں تھے. مزار بنایا نہیں تھا اور بڑا فرابہ عام. حاجی عبد الوہاب صاحب ہمارے تبلیغی بزرگ اور پاکستان کے اندر وہ اکثر وہاں جاتے تھے. ہمارے سلسلے میں ان کو شہباز کہا جاتا ہے. یہ پیر بابا کے بھی شیخ تھے. ہم بشنوئی بھی گئے وہاں پہ عام قبرستان میں. اللہ تعالیٰ نے تو بھی پیر بابا گئے تو یہ جو بازار ہے جو پورے ختم ہو گیا اور جو پانی میں نے ویڈیو میں چلتے ہوئے دیکھا کافی بلند پانی ہے سارے گھروں میں اور ساری دکانوں میں گھس گئے. اس بازار بڑا لمبا بازار ہے. اس بنیر کے بازار میں چلے سن 2005 میں اور بشنوئی تو پورا سیلابی ریل ہے وہیں سے آیا. پتھر کو آدمی دیکھتا ہے دنگ رہ جاتا ہے. ٹنوں پتھر ایسی پانی کی یہ طاقت دیتا ہے عجیب ہے. وہ پورے پتھر جو ہے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں بستی علاقے.
تو خیر یہ غم کی بات ہے، ہمارے بھائی یہ نقصان ہوا ہے، ایک ایک گھر کے 22 افراد چلے گئے اور ایک ہی بندہ رہ گیا، کہیں کے 10 کہیں کے 20، دوستوں کی تو خبر بھی نہیں آئی ہوگی۔ تو جو تعاون ہو سکے کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ وہ نہیں پہنچے گا یا نہیں ہوگا یا نہیں ملے گا یا ایسا۔ شیطان مختلف قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ ڈالتا ہے۔ اس کی گھنٹی بن گئی۔ شیطان جو ہے مختلف قسم کی چیزیں ڈالتا ہے۔ جو لوگ ریلیف کا کام کرنے والے ہیں یہ انہی کا کام ہے، آپ کا اگر ان پر اعتماد اور بھروسہ ہے تحقیق کر کے ان کو دینا چاہیے۔ میں یہ کام کروں مشکل ہے، نہ میرا عملہ ہے، نہ میرے ساتھی ہیں، نہ ترتیب پتہ ہے، نہ کچھ پتہ ہے، اسی طرح آپ کو نہیں پتہ ہوگا۔ جو لوگ ریلیف کو قائم کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں اور ایسی جگہوں پر پہنچتے ہیں، آپ معلومات کریں گے حضرت سے، حضرت بتا دیں گے، اور علماء ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ان کے ذریعے سے ان کے دکھ اور درد میں شریک ہونا چاہیے، جو ضرورت ہے تعاون کی وہ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ سب اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہمارے ان کو دینے سے ہمارے اپنے روزی رزق میں ایک دانے کی کمی نہیں آئے گی، ایک دانے کی کمی نہیں آئے گی۔ وہ جو دانہ رزق کا وہ ہے جو اللہ نے زندگی دینے سے پہلے ہی میرے لیے لکھا ہے۔ حضرت سیف الدین صاحب کے لیے ماں کے پیٹ میں روح ڈالنے سے پہلے، زندگی دینے سے پہلے لکھا ہے، یہ اللہ نے لکھا ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی، مجھے نام نہیں پتا، ایک ایک کا نام لو تو اس کی ماں کے پیٹ میں جب وہ 4 مہینے کے بعد مکمل بچہ ہوتا ہے، روح ڈالنے کا وقت آتا ہے، اس وقت اللہ نے اس کی روزی لکھی ہے۔ یہ قرآنی آیت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ آدم کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا، خُلِقَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور حوا کو ان کی بائیں پسلی سے بنایا، پھر دونوں کے ملاپ سے ہر جی روح کا، جاندار کا، جانور اور انسان ہو، یہ مرد اور عورت، نر اور مادہ کے ذریعے سے سلسلہ نسل کا چلتا ہے۔ تو آگے اس کو نقل کیا کہ پہلے نطفہ تھا، پھر علقہ تھا، پھر مضغہ تھا، پھر اس کے اوپر اللہ نے گوشت ہڈیوں کو چڑھایا، پھر اللہ نے ایک خوبصورت شکل دی۔ یہ ہر 40 دن کے اندر اندر تبدیلی آتی رہتی، چلے میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا جب 4 مہینے پورے ہوتے ہیں تو یہ بچہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جسم چھوٹا سا ہوتا ہے، جسم میں اور آپ بیٹے اس طرح مکمل ہوتا ہے، 2 آنکھیں، 2 کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، سر ہے، گردن ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس طرح مکمل بن جاتا ہے۔ اب آتا ہے روح ڈالنے کا وقت۔ جاندار شروع سے ہوتا ہے، جاندار شروع سے ہوتا ہے، اگر بے جان ہوگا تو سوکھ جائے گا، ایبوریشن کہتے ہیں، کیا وہ ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اگر جاندار نہ ہوا، پہلے دن سے یہ جاندار ہوتا ہے۔ اگر آپ گائنا کے پاس جائیں گے، دکھائیں گے، وہ آلہ لگائے گی، اگر اس کو اسپیکر میں لگا دیا جائے تو دھک دھک اتنی زور سے آواز گونجے گی، اس کو سنائی دیتی ہے۔ تو پہلے ہفتے سے ہی کیا ہوتا ہے، جاندار ہوتا ہے۔ جاندار ہونا اور چیز ہے، روح کا ڈلنا یہ اور چیز ہے۔ جاندار شروع سے انسان بنائے 2 چیزوں پہ، ایک جسم اور ایک روح، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم چونکہ مٹی سے ہے، اس کی ساری تر ضروریات، حوائجات اللہ اسی مٹی سے پورا فرما۔ آپ غور کر لیں، کپڑا ہو، ٹوپی ہو، چشمہ ہو، قلم ہو، کاغذ ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، جہاز ہو، ٹرین ہو، فرنیچر ہو، کھانا ہو، پینا ہو، ساری چیزیں دیکھ لیں، سب مٹی سے، ساری معدنیات مٹی سے نکلتی، ساری چیزیں مٹی سے، کھانا پینا، تمام تر ضروریات اس جسم کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی، الف سے لے کے جاتے۔ اور روح، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو روح یہ آسمان سے آئی ہے، تو روح کی تمام تر غذا یہ آسمان سے ہے، یعنی نیک اعمال جو اللہ اس کے رسول نے بتلائے ہیں، یہ روح کی غذا ہے۔
ذکر ہو، اذکار ہو، تلاوت کلام پاک ہو، نیکی ہو، عبادت ہو، جو بھی بتلائی ہے، روح کی تمام تر غذا یہ آسمان سے آتی ہے جو نیک اعمال کی عبادات کی صورت کے اندر۔ تو الغرض یہ کہ جاندار ہونا اور چیز ہے، روح کا ہونا یہ اور چیز۔ جاندار یہ شروع سے ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد جب مکمل ہوتا ہے اب آتا ہے روح ڈالنے کا وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالنا یعنی زندگی دینا، زندگی دینا یہ بعد میں ہے، موت کا وقت پہلے لکھے، زندگی بعد میں اور موت بولیں موت پہلے۔ سورہ تبارک الذی پڑھا کریں، زبانی یاد ہے تو سونے پہ سہاگا، نہ ہو تو یاد ہو جائے گی، 1 ہفتے کے اندر یاد کر لیں، پلے باندھ لیں اس کو، انشاءاللہ کام آئے گی۔ یہ نہ ہو کہ آیا بیان کیا چلے گئے، سنا کپڑے جھاڑے اور چلے گئے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، نہ نوری ہے نہ ناری۔ سننا سنانا یہ تو ہوتا رہتا ہے، عمل کم سے کم اگر کچھ نہ ہو پورے ملک کی آپ نے یاد کر لی، آپ کی میری نجات کے لیے کافی۔ حضرت فرمائیں گے جو روزانہ سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ کا وعدہ ہے قبر کے عذاب سے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین، خلفائے راشدین میں سے ایک، حضور کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں، وہ جب قبر کا تذکرہ آتا اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ذی النورین 10 مبشرہ میں سے، سب کچھ دین پہ اللہ اللہ کے رسول کے لگا۔ کسی نے کہا کہ آپ جہنم کے ذکر سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے ذکر سے روتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، ایک ہماری دنیاوی زندگی، اس کے فوراً بعد آخرت پوری، جنت جانے تک قبر ہو، حشر ہو، پلسرات ہو، میزان ہو، جنت جہنم، یہ آخرت پوری کی پوری۔ تو کہا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا تو باقی منزلوں میں بھی کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہی ناکام ہو گیا تو پھر اگلی منزلوں میں بھی اس کے لیے مشکل ہوگی۔ اس لیے قبر کے تذکرے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین، ہمارا بخارا سمرقند جانا ہوا، ہم 70 علماء گئے تھے، 70 علماء بخارا سمرقند گئے، چونکہ جتنے بھی علوم ہیں، سیاست، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، یہ ساری کی ساری بخارا سمرقند اور اس کے علاقے ترمذ، یہ ساری وہاں سے آئی۔ اور جتنا تصوف اولیاء اللہ کا سلسلہ کہ میں نے اپنی اصلاح کرائی مکی صاحب سے، اور مکی صاحب نے اپنی دل کی اصلاح کرائی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی صدیقی مدنی مہاجر مدنی، جن کی فضائل اعمال ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ان سے انہوں نے اپنی دل کی اصلاح کرائی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مکی صاحب جنت البقیع مدفون، شیخ الحدیث ان کے روحانی والد ہمارے روحانی دادا وہ بھی جنت البقیع مدفون، اور ان کے دادا مکی صاحب کے پر دادا اور ہمارے روحانی پر دادا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری وہ بھی جنت البقیع میں کیا ہے؟ مدفون۔ تینوں جنت البقیع میں کیا ہے؟ مدفون۔ یہ سلسلہ ہے بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے، یہ ہمارے روحانی والدین جنت البقیع مدفون۔ یہ بات کہاں چلی گئی؟ اللہم صلی علی وسلم۔ ہاں قبر، ہاں ہم 70 علماء بخارا سمرقند گئے، 70 علماء، تو یہ سارے علوم بھی وہیں سے آئے، سارا تصوف اولیاء اللہ کا سلسلہ وہیں سے آیا۔ جب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان، پھر اس کے بعد یہ جائے گا بخارا سمرقند، پھر آگے جو اس کا شیخ ہوگا بصرہ کوفہ، پھر ان کا جو شیخ ہوگا مکہ مدینہ۔ حضور سے شروع ہوا، مکہ مدینہ میں تھے، فتوحات ہوئی، کوفہ بصرہ یہ مرکز رہا ہر چیز کا، پھر بصرہ کوفہ کے بعد بخارا سمرقند۔ پڑھ لیں تاریخ، ہم تو وہاں گئے دیکھے،
بڑی بڑی مسجد فلک بوس، ادھر خانقاہ کی عمارت، خانقاہ کہتے ہیں جہاں دل کی اصلاح کا ذکر، اذکار، تذکرہ، معمولات، مجاہدات، ریاضت، اور ادھر جو بڑے مدرسہ دارالعلوم، اس کی بڑی بڑی عمارتیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ مغل بادشاہ کی عمارتیں، بادشاہ مسجد دیکھی ہے، ان کی تعمیراتی وہ بھی ایسی ہے۔ روس جو 75 سال ان پہ غالب رہا، اس نے ان کو توڑا نہیں ہے، وہ ویسی کی ویسی موجود، ویسی کی ویسی۔ شیخ غانم اور جو ہے شیخ بی بی غانم کی مسجد میں ہم گئے، یہ جو محراب ہے اس کے آگے اس کی رسی بندی تھی، اتنی جگہ تھی بس، جہاں ہم نے حضرت مولانا قاری حنیف صاحب جالندھری دفاع المدارس عربیہ کے ناظم ہے، انہوں نے نماز پڑھائی، وضو نہیں تھا، 70 تھے، پانی نہیں تھا، جس کا وضو تھا کھڑے ہوئے ہم 5-10، ان کو یہ بات نہیں پتا کہ میرے پیچھے 70 کھڑے ہیں، یہ 2 یا 5، انہوں نے نماز پڑھائی، دعا شروع کی، جو اسی جگہوں کو دیکھے گا اس کے آنسو تھمتے ہی نہیں، رکت آمیز دعا کی، بڑی پیاری دعا۔ ہم 6-7 علماء پیچھے تھے، جب پیچھے بڑے دیکھا یہ مسجد ہے اور یہ بازار ہے پورا، جیسے بادشاہی مسجد کی جیسے نا ایک محراب ہے، بادشاہی مسجد ان کی ایسے محرابیں ہوتی ہیں ساری، ہر محراب میں دکان ہے، بازار ہے، ہر محراب میں کیا ہے؟ دکان، اور لڑکیاں بیچتی ہیں وہاں پہ، جیسے یورپ میں بھی آپ جاؤ گے، ہم تو پاناما گئے، ویسٹ انڈیز گئے، وہاں دکاندار ساری لڑکیاں ہوتی ہیں۔ پاناما ہم گئے، فلسطینی کی سپر مارکیٹ، جیسے اس مسجد کی آپ 10 لگا لو، اتنی بڑی 10 لگا لو، اور 4 منزل، ایک فلسطینی کی پوری سپر مارکیٹ، اور 50-60 پورشن بنے ہوئے، یہ فلاں چیز کا فلاں، سب لڑکیاں تھی، اسپینش لڑکیاں پاناما کے اندر، یہاں بھی لڑکیاں تھی، بازار لگا ہوا ایسے کر کے، رو رو کے برا حال، ویڈیو بنائی اب تک محفوظ ہے، تو بازار مسجد میں لگا، انہوں نے استبل بنا دیے، بازار بنا دیے، شراب خانے بنا دیے، یہی کیے، وہ ہم نے خود اتنا ہاتھ میں نماز ہم نے پڑھی، وہ بھی ابھی جو آزاد ہوا۔ تو الغرض یہ کہ یہ ساری چیزیں وہیں سے یہاں پر آئی ہیں، ساری چیزیں وہیں سے یہاں پر آئی ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مذہب، تو کہتے ہیں کہ یہاں لیکن سب جگہ سے ہو کے وہ تاشکند، اس کا پرانا نام شاش ہے، ہماری کتابوں میں آتا اصول الشاشی، بڑی مارکت العرب کتاب ہے، اصول فقہ کی ان کی لکھی، شاش پرانا نام، اس کو تاشکند دارالخلافہ ازبکستان کا کہتے ہیں، وہاں پہ مقبرہ ہے، وہاں پہ وہ قرآن جو آپ تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے تو خون کے دبے وہ قرآن اس تاشکند کے اندر محفوظ۔ تو قبر کے تذکرے سے اتنا اب رویا کرتے تھے، تو جو سورہ ملک روزانہ پڑھے گا عذاب قبر سے محفوظ ہے۔ تو بھائی کون کون پڑھے گا انشاءاللہ ہر روز؟ اپنا ہی فائدہ ہے، کسی کا فائدہ نہیں، جو پڑھتے ہیں مبارک ہے، انسان نہ پڑھتے ہو تو نئی بات میں بدلا، پھر بھی انسان ہے، بعض نہیں پڑھتے ہو تو پلے باندھنے پڑھے۔ اسی سورہ ملک کے اندر آیت هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، هو الذی خلق الموت والحیات، ہونا یہ چاہیے خلق الحیات والموت، چونکہ زندگی ہے پھر کیا ہے؟ موت ہے، ہم زندہ ہیں پھر موت آئے گی، تو خلق الحیات والموت ہونا چاہیے، اس کے اندر ہے هو الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا نظام بنایا۔ یہ موت اور زندگی کا نظام کیوں بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ امتحان لے، تاکہ امتحان لے کون اچھا عمل لے کر آتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی، ہم کبھی زندگی ہیں، زندگی اور موت کے درمیان جو وقت ہے، اس میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون نیکی کرتا ہے، کون عبادت کرتا ہے، کون رب چاہی گزارتا ہے، کوئی من چاہی گزارتا ہے، کون با مقصد زندگی گزارتا ہے، کون بے مقصد زندگی گزارتا ہے، کوئی اللہ اور رسول کا دوست ہوتا ہے، یہ نفس اور شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا زندگی اور موت کے درمیان جو اللہ نے مدت اور مہلت دی، یہ مدت اور مہلت ہر ایک کی مختلف ہے، یہ مدت اور مہلت کیا ہے؟ ہر ایک کی مختلف ہے۔ میرا ایک بچہ پیدا ہوا، قتادہ میں نے نام رکھا، ایک دن ہو رہا بیچارہ دنیا سے چلا گیا، اس کی مدت اور مہلت ہی اتنی تھی۔ ایسے آپ کے بھی ہوں گے عزیز اقارب میں کم وقت کے لیے۔ ایک میرا بچہ تھا، اس کا نام عبادہ رکھا، میں نے ایک کتاب لی جرنیل صحابہ، تو جرنیل صحابہ میں جو صحابہ کے نام تھے
ان میں ایسے نام جو غیر معروف تھے. مولانا احسان صاحب رحمۃ والے بزرگ ہمارے یورپ امریکہ کے سارے اجتماعات کرتے ہوئے کراچی پہنچے مدنی مسجد. تو میرا ان سے بڑا تعلق تھا. جو سال ہم نے لگایا ہے تبلیغ میں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا ہوا ہے, اسی دن ہوا تھا 14 اگست کو ہوا, 14 اگست کا دن تھا. تو میں نے بولے بیٹا وہ کیا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا حنظلہ, مقداد, مقدام, اور پھر کہا سبق کا بیا اکاشا. تو میں دماغ میں فن بیٹھ گیا, سبق کا بیا اکاشا. تو کہا کہ صحابہ کے وہ نام رکھو جو غیر معروف ہیں, تاکہ وہ صحابہ کے نام کیا ہو جائے, معروف ہو جائے, پھیل جائے, تمام مسلمانوں کو پتہ لگ جائے. تو انہوں نے یہ نام گنوایا, تو میں نے اپنے بیٹے کا نام اکاشا رکھ دیا. سب سے پہلا میرا بیٹا اس کا نام اکاشا. پھر میرے بعد جب تک مجھے یاد رہا 30 میں تو مجھ سے پوچھ کے لکھے, علماء نے بھی لکھے. ہم دبئی گئے, ابو ظبی, شاہد اجمان, ام القین, فجیرہ, راس الخیمہ, 7 مہینے لگائے. سن 96 میں ہمارے ساتھ مولانا یوسف باوانی تھے, ان کے ساتھی شیخ الدین کے پورے 9 سال ساتھی مولانا یوسف باوانی. ہم 2 مولویوں کو جوڑ دیا مولانا احسان صاحب نے. ہم عربوں میں بیان کرتے تھے, عربی اچھی تھی. تو یوسف نے, اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام اکاشا رکھ دی, اور بھی رکھے. اس کے بڑے فضائل. یہ اکاشا وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میرا کسی کے اوپر کوئی بدلہ ہو, کوئی ذاتی ہو, تو مجھ سے وہ بدلہ لے لے. کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی مرض الوفات سے پہلے. تو صحابہ تھے سارے, اتنے میں اکاشا کھڑے ہو گئے. کہا کہ میں نے آپ سے اپنا بدلہ لینا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی, عمر جلال میں اتنی منافق ہے, کون ہے یہ کیسے کہہ رہا؟ کہا کہ غزوہ احد میں کوئی نام لیا غزوہ کا, صفے سیدھی کرتے ہوئے آپ نے مجھے چھڑی ماری, اور چھڑی کا بدلہ جو ہے میں نے آپ سے لینا. آپ سے لوگوں کو یاد آیا, کہا کہ صحیح ہے, کہا کہ لے لو. صحابہ میں قرآن مچ گیا, رونا شروع کیا, اور کہا کہ پتہ نہیں یہ کون شخص منافق ہے, کون ہے, کیا ہے. وہ اڑے ہوئے کہ ہاں میں نے بدلہ لینا, چھڑی لے لی. پھر اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ بدلہ برابر نہیں ہوگا کہ میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا, آپ کے بدن پہ کپڑا ہے. صحابہ کے اور آنسو اور قرآن کیا ہو رہا, اصل میں کبھی اتاری بدلہ دینے کے لیے چھڑی. اور وہ آئے, اور آنے کے بعد جو مہر نبوت تھی وہ ایک بیضے کی انڈے کی شکل میں تھی, چتکبری قسم کی مہر نبوت, جو خاتم الانبیاء کی ایک مہر تھی, چیز تھی. آپ لپٹ گئے, اس کو چوما, کہا کہ اللہ کے رسول میرا ارادہ بدلے کا نہیں تھا, میں تو یہ مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا. اکاشا یہ وہ صحابی ہے. ایک فضیلت اور بھی ہے, اور ایک یہ تھی, ہم نے حدیث پڑھی, حدیث پڑھنے کے دوران اس نے کوئی فضیلت بیان کی کہ 70,000 میری امت میں سے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ کھڑے ہوئے اکاشا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ انہی میں سے ہو, یعنی 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. حضور نے بشارت دی اکاشا کو کہ تم انہی لوگوں میں سے. اس کے بعد ایک اور کھڑا ہوا, تو حضور نے ان کو ہی بول دیا. پھر علماء جو ہے مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ وہ سلسلہ چلتا رہتا, ہر ایک کھڑا ہوتا اس کے لیے. تو حضور نے جملہ فرمایا سبق کا بہا اکاشا, کہ تم سے اکاشا کیا ہو گئے, سبقت لے گئے. یعنی باقی کو پھر بشارت دینا کہ تم بھی ایسا نہیں کیا, وہیں پہ ہی کلام کو روک دیا, ورنہ سلسلہ چلتے ہی رہتا. تو یہ جملہ ہے سبق کا بہا اکاشا, کہ اس معاملے میں کہ 70,000 بغیر حساب کے عذاب کے میں داخل ہوں گے, ان کو براہ راست بشارت ملی کہ تم جاؤ گے, یہ سبقت لے گئے سبقت. پھر آپ کو کسی کو بشارت, یہ بھی ایک چیز, یہ بھی ایک چیز. تو الغرض یہ کہ مولانا احسان صاحب نے اس سبق کا اکاشا میرے دماغ میں بیٹا, میں نے اکاشا ہی نام رکھا. تو اس کے بعد ایک بیٹا ہوا, اس کا نام عبادہ رکھا. عبادہ بن ثابت یہ بھی جرمین صحابہ میں سے. حضرت عمر بن عاص نے جو ملک شام کی فتوحات ہو رہی تھی, ملک شام کی فتوحات کی, یہ گھڑی صحیح, یہ صحیح ہے, 30 ہے پورے, ہاں. تو وہ کہا ہے کہ کبھی بھیجے فوج کی یا ضرورت ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ میں 4 آدمی بھیج رہا ہوں, ان 4 میں سے ہر ایک آدمی 1,000 کافروں کے لیے کافی.
صحابہ کا کلام غلط نہیں ہوتا تھا، کوئی قصہ کہانی مذاق نہیں، حقیقت تو وہ نہیں۔ ان میں سے عبادہ بن سامت تھے، یعنی ایک آدمی 1000 کافر کے لیے کافی، عمر بن خطاب اس میں عبادہ بن سامت تھی۔ تو عبادہ میرے بیٹا بڑا ہوا، 17 سال ہوئی، کینسر ہوا خون کا، وہ انتقال کر گیا، یعنی مدت اس کی اتنی تھی۔ بات اس پہ چلی کہ مدت مہلت ہر آدمی مختلف لاتا ہے، مبارک کی وہ آدمی جو اس مدت اس مہلت کو اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت میں گزارے، اور نہ مبارک کی وہ آدمی جو اس مدت اس مہلت کو کیا کرے، اپنی خواہشات شہوات میں لگا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، انسلاف زدہ واقعی ضرور جیسے بھی ہو تعاون کرنے کی کوشش فرمائے، ان کی دکھ درد میں شریک ہوں، سنت ادا کریں۔